عمران خان کرنے کے لیے گراؤنڈ ورک شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو نکالنا ہماری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ پہلے پارٹی شروع ہوتی تو دوستو اب پارٹی ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ سو جانو چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائیڈ نیوز لے کے آئے۔ محنت عمران خان کرنے کے لیے گراؤنڈ ورک پراپر سے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو نکالنا ہماری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ یہ بات کس نے کی ہے، یہ اندر کی خبریں سب آپ کو وہ بتائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن۔ تو دوستو چلتے ہیں نیوز کی طرف، جس میں وہ آج 12 بجے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ وہ انٹرا پارٹی الیکشن وہ کرائے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، جب یہ فیصلہ آیا تو کافی سارے لوگ وہ خوش ہو گئے، مٹھائیاں بانٹی۔ جب یہ انہوں نے ڈیٹیل میں فیصلہ پڑھا، ایک تحریری فیصلہ پڑھا، تو سب وہ پی ٹی آئی کارکن غصے میں آ گئے، اور اس میں جو وکیل بھی تھے وہ بھی کافی سارے وہ غصے میں آ گئے۔ تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 2022 میں وہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے، اور پارٹی الیکشن کروانے کے بعد انہوں نے وہ اپنے آئین میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ترمیم کی تھی، اور اس کے بعد اس کو الیکشن کمیشن کو اس کو تحریری وہ جمع کرایا تھا۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ یہ امینڈمنٹ کی ہے اپنے آئین کے اندر، تو آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن وہ دوبارہ سے کروانے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی والے لوگوں نے کہا، کارکنوں نے کہا کہ ہم اس ترمیم کو وہ اڑا دیتے ہیں، ہم ترمیم وہ آئین میں وہ نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد اس نے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ آج وہ دیکھیں کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ آپ نے 20 دن کے اندر اندر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں، اور اس کے بعد 9 دن کے اندر ہمیں وہ ڈیٹیل بھیجنی ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اصل مسئلہ وہ اس جگہ پہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ اس وقت توشہ خانہ کیس میں بالکل نااہل ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ الیکشن تب لڑیں گے جب ان کی اپیل وہ سنی جائے گی۔ جیسے وہ پہلے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو نواز شریف صاحب وہ ابھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کے بعد وہ دیکھیں پھر اپیل لگے گی، اس کے بعد وہ انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فوراً دباؤ دیا کہ آپ 20 دن کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کریں۔ تو دیکھیں دوستو، اگر مثال کے طور پر انٹر پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے، تو اگر وہ اس انٹر پارٹی الیکشن کی ڈیٹیل وہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر اعتراض لگا دے گا۔ دیکھیں عمران خان صاحب تو آلریڈی نائل ہو چکے ہیں، وہ اس میں توشہ خانہ کیس میں وہ اپنی اپیل دائر کریں گے، اس کے بعد وہ عائل ہوں گے۔ تو اس کے بعد وہ دیکھیں کافی ساری وہ پیچیدگیاں اور مسئلے مسائل وہ پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں وہ ان کا بلے کا نشان وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے اگر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن 20 دنوں کے اندر نہ کرائے تو آپ کی پارٹی کی رکنیت بھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی محنت عمران خان کے بغیر وہ بالکل بھی نہیں ہوگی، عمران خان صاحب ہوں گے تو پی ٹی آئی ہوں گی۔ تو آپ انٹر پارٹی الیکشن میں وہ کس کو امیدوار کھڑا کریں گے، اور کون بندہ وہ الیکشن لڑے گا۔ تو دیکھیں دوستو، یہ سب باتیں اور یہ سب چیزیں وہ ایک یکدم سے وہ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں جب گیا تو وہ یہ دیکھیں کہ اس نے وہ 71 دن وہ اس کے اوپر ہولڈ کیا کیس کے اوپر، اور آج وہ اس نے فیصلہ وہ تحریری جاری کر دیا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ ایک سوچی سمجھی وہ سب چیزیں چل رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ اگر انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے، تو ان کی پارٹی کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی، بلے کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پارٹی کی جو سمجھے ٹکٹ ہیں یہ بھی وہ تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کا اس کا پی ٹی آئی کا وہ بیان ہے کہ اگر مثال کو بلے کا نشان ختم ہو جاتا ہے، پارٹی ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارے جو امیدوار ہوں گے وہ آزاد لڑیں گے۔ جب آزاد لڑیں گے، ہم ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پہ وہ ایک کافی سارے لوگوں کی فہرست دے دیں گے کہ یہ بندے یہ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو وہ ووٹ دیں۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی ہر پاکستانی عوام بندے کے لیے۔ ایک بندہ کسی کو جانتا نہیں ہے، پھر آپ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیسے پہنچائیں گے، اپنا میسج کیسے کنوے کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ پراپر وہ ورک کرنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا ہم الیکشن کمیشن کا فیصلے کو وہ نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے۔ تو چیلنج یہ کہاں پہ کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔
تو وہاں پہ دیکھیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے انہوں نے جو ہے نا وہ سیفر کیس کے اوپر جج کے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ جو ہے نا ہماری کیس کی سماعت جو ہے نا وہ صحیح نہیں سنتے، آپ کسی اور بینچ کے جو ہے نا وہ ہمارا کیس جو ہے نا وہ دائر کیا جائے۔ تو وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کیس کی سماعت کب کرتے ہیں، اس کیس کو کب فیصلہ اٹھاتے ہیں، پھر ان کا جو ہے نا کیس کب سنتے ہیں، یہ اب اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 8 یا 10 دسمبر تک جو ہے نا وہ ووٹنگ لسٹیں بھی آ جائیں گی، حلقوں کی لسٹیں بھی آ جائیں گی، تو یہ دیکھیں ایک سوچی سمجھے چال کے مطابق یہ سب کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو توڑا گیا، وہ بندوں کو جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر کیا گیا، استحکام پارٹی میں بھر بھر کے بندوں کو لایا گیا، پھر آپ کا دل نہیں بھرا، پھر آپ نے جو ہے نا وہ انٹرویوز کروانا شروع کر دیا، آپ نے پھر بندے کو غائب کرنا شروع کر دیا پارٹی کے بندوں کو، اس کے بعد پھر آپ نے انٹرویو شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ایک اور کارڈ جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ کھیلا گیا، کون سا کارڈ؟ فیمیل والا کارڈ، عورت والا کارڈ، جس میں جو ہے نا خاور ملکہ صاحب دیکھے وہ جی کہتے ہیں کہ اس کو 6 سال بعد بتاؤ یہ میرا تو گھر برباد ہو گیا، میری بیوی تو اس کے ساتھ جو ہے نا بھاگ گئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس طرح کی چیزیں سب کچھ کرتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا، ان کا ووٹ بینک تباہ کرنا بہت ہی ایسے سمجھے ناممکن ہے۔ اب ووٹ تو آپ جو ہے نا ووٹ بینک کو جو ہے نا وہ کتنا کر سکتے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا۔ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دوستو پارٹی کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیتا ہے، جیسے ہم نے اس پارٹی کو شروع کیا تھا پی ٹی آئی کو لے کے آئے تھے، اب اسی پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ پارٹی ہم جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ سوچی سمجھی چال کے مطابق جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل جب باہر آئے تو عدالت کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو جو ہے نا وہ ہم نہیں مانتے، یہ فیصلہ جو ہے نا وہ کل عدم قرار ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں اب شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اوپن ٹرائل جو ہے نا ان کا چلے گا، جس میں جو ہے نا کافی سارے میڈیا والے بھی ہوں گے، لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ وکیلوں کے جو ہے نا وہ سینس جو ہے نا وہ عقل سے بالکل پیدل لگتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ اب اتنا رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، اب پوری عوام جو ہے نا وہ باہر نکلے گی اور عمران خان صاحب کو دیکھے گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ 100 دن سے اوپر جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، ان کی ایک تصویر یا ایک جھلک بھی نہیں ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے دوستوں کہ جب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب آ جاتے، پھر جو ہے نا وہ عوام کا جو ہے نا وہ شور ہوتا ہے، شرابہ ہوتا ہے، عوام جو ہے نا باہر نکلتی۔ اس طرح کے پہلے بیان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے کہ اب ایک شطرنج گیم ہے، تو اگر آپ اپنے دشمن کو یہ بتا دیں گے میں جو ہے نا یہ چال چلوں گا، تو یہ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ آپ سے پہلے سمجھدار ہو جائے گا اور وہ چال نہیں چلے گا۔ تو اگر یہ دیکھیں ابھی 5 دن جو ہے نا وہ رہتے ہیں، 28 نومبر کو جو ہے نا وہ ان کی کیس کی سماعت ہے، تو اگر مثال طور پر وہ اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ سیکورٹی کے خدشات ہیں، عمران خان صاحب کو جو ہے نا باہر نہیں نکالتے، ان کو اوپن ٹرائل نہیں کرتے، تو کافی ساری پیچیدگیاں ہیں۔ تو دیکھیں وکیلوں کا جو ہے نا یہ بیان بازی کرنا ان کے، میں کہتا ہوں کہ ان کو بیان بازی ایسا جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی سارے وکیل جو ہے نا وہ دیکھیں گرما گرمی ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں دوستوں جو ہے نا اب جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا وہ نیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو نکالنا جو ہے نا وہ ہماری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے نا وہ آج ایک بیان آیا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کل ایک جیو نیوز پہ جو ہے نا وہ پروگرام کیا تھا، تو اس میں جو ہے نا انہوں نے کافی سارے انکشاف کیا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک فوجی بندے کے ذریعے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ڈیل کی تھی، اگر آپ اگر ان کو ساتھ اگر نہیں نکالتے، پھر آپ جو ہے نا وہ 6 وزارتوں کے علاوہ 6 سیٹوں کے علاوہ آپ نیکسٹ الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر آپ کا جو ہے نا وہ مخلوط جو ہے نا 2028 تک آپ کی گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ تو ہم نے اس چیزوں کو، ان آفروں کو جو ہے نا وہ ٹکرا دیا اور عمران خان صاحب کو نکالنا ہی سب سے بہتر سمجھا۔ تو اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اس وقت ملک جو تھا وہ ایسے سمجھے کہ وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا، لوگ 1 کلو دودھ لینے کے لیے پیسوں کا جو ہے نا وہ ٹرک بھر کے جاتے، تو پھر 1 کلو آپ کو دودھ ملتا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ آصف علی زرداری صاحب کے جو ہے نا وہ بیانات ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب جو ہے نا ہمیں بہت فخر محسوس ہے، ہم جو ہے ہماری پارٹی الیکشن میں ہے، تو ہم دیکھیں گے 8 فروری کو جو ہے نا الیکشن جیتیں گے اور ہمارا جو وزیر اعظم بنے گا وہ جیالہ بنے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کے مطابق جو ہے نا وہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اور اب بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ امریکی سفیر نے آج جو ہے نا وہ $4 ملین کا جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کہ آپ نے یہ بلوچستان گورنمنٹ کے دینے ہیں،
آپ نے انفراسٹرکچر جو ہے نا اس پہ بنانا ہے، آپ نے پولیس کا نظام کو صحیح کرنا ہے، اور اس پر جو عوام ہے فلاح بہبود کے لیے جو چیزیں ہیں، یہ ڈالر ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھیں بلوچستان میں ویسے چیزیں جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے نا وہ بگڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب ہے، کافی ساری تباہی ہوئی، اس لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اب امداد ہے، یہ کیئر ٹیکر حکومت میں، اب یہ امداد کیا پہنچے گی؟ کیا اب بلوچستان کے عوام تک یہ براہ راست چیزیں پہنچ جائیں گی؟ $4 ملین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اگر آپ یہی اماؤنٹ جو ہے نا وہ، اگر میں حقیقت کہتا ہوں، اگر آپ صوبے کے اوپر لگا دیں تو آپ کا صوبہ جو ہے نا وہ مزید نکھر جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے نا وہ کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی خوشحالی ہوئی ہے۔ لیکن ایسا جو ہے نا وہ بالکل نہیں آئے گا، نہ پولیس کا نظام صحیح کیا جائے گا، نہ روڈز استعمال صحیح کیے جائیں گے، نہ ان کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح ہوگا، تو کچھ بھی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔